بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلباء، آج ہمارا نرسری اور لیکچر نمبر 179 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَال، اور بائیں والے، الشمال اہل الشقاوت، ما اصحاب الشمال کیسے برے ہیں بائیں والے، فی سموم جلسنے والے ہوا میں، وحمیم اکولتے ہوئے پانی میں، وظل اور سایہ میں، من یحموم سیاہ دوئے کے، یعنی سیاہ دوئے کے سایہ میں، لا بارد نہ ٹھنڈا، ولا کریم نہ عزت والا، انہم کانوا بے شک وہ تھے، قبل ذالک اس سے پہلے، مترفین بڑے خوشحال، وکان یصرون اور اصرار کیا کرتے تھے، علی الحنث گناہ پر، عظیم بڑے گناہ پر، وکان یقولون اور کہا کرتے تھے وہ، اذا متنا جب مر جائیں گے ہم، وکننا ترابا اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، ائنا کیا بے شک ہم، لمبعوثون البتہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، او آباؤنا کیا وہ اور ہمارے باپ دادا، الاولون اگلے بھی، قل کہہ دیجئے، ان الاولین بے شک اگلے، والآخرین اور پچھلے، لمجموعون البتہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم معین دن کے وقت میں، معین وقت میں، ثم انکم پھر بے شک تم، ایھا الضالون المکذبون اے بھٹکے ہوئے جٹلانے والوں۔ دیکھیے، میں یحموم، یحموم یہ اسم ہے، یہ فعل مضارع کا صیغہ نہیں ہے، اس کا مادہ حمامن ہے، اور اس کے مشتقات میں سے سیاہی یا گرمی یا دونوں باتیں ہوتی ہے وغیرہ، تو یہ کیا ہے، اسم ہے، اور یہ فعل مضارع کا صیغہ نہیں ہے۔ مترفین، مترفین یعنی یہ اس میں مفعول ہے، اطراف اطرف یطرف اطراف، عیش پرس، خوشحال حال، مزے کی زندگی کاٹنے والے، مزے کی زندگی گزارنے والے۔ حنث، الحنث یہ گناہ، یہ جمع اس کی احناث ہے، احناث اس کی جمع آتی ہے، اور یہ باب سمع یسمع سے، یعنی حنث یحنث، حنثا قسم توڑنا اور گناہگار ہونا وغیرہ۔ اب دیکھیے، انہم کانوا قبل ذالک، یہ جو جملہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ جملہ ماقبل کی علت ہونے کی وجہ سے تعلیلیہ ہے، یعنی اصحاب الشمال مذکورہ عذاب کے مستحق اس لیے ہوں گے کہ وہ اپنے خوشحالی میں مگن اور مست ہونے کے ساتھ ساتھ شرک اور کفر پر، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، مصر تھے، اور بعث بعد الموت کے منکر تھے، اور وہ مصر تھے اس بات پر کہ وہ کیا ہے، وہ اس اپنے اس کیے ہوئے گناہ پر اور کرتوتوں پر وہ شرک کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سے آگے یہ ترکیب سمجھنے کی ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ او آباؤنا الاولون، دیکھیے کہ یہاں پر یعنی او آباؤنا الاولون کا عطف ان کے محل پر ہے، یہ جو ان ہے اس محل پر اس کا عطف ہے، او آباؤنا الاولون کا ان کے محل پر عطف ہے، مع اس کے اسم کے، اسی وجہ سے آباؤنا الاولون مرفوع ہے، آباؤنا الاولون یہ مرفوع ہے، اور یہ صورت میں، یہ اس صورت میں ہے کہ جب معطوف کو ان کے خبر، یعنی معطوف کو ان کے خبر لمبعوثون پر مقدم مانا جائے، تو تقدیر عبارت پھر یوں ہوئی، اِنَّا وَآبَاؤُنَا لَمَبْعُوثُونَ، یہ اس وقت ہوگا، ورنہ تو عاطف لمبعوثون کے ضمیر
مرفوع مستتر پر ہوگا. لمبعوثون کے اندر جو ضمیر مرفوع مستتر ہے اس کے اوپر اس کا عطف ہوگا. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ دیکھو ضمیر مرفوع مستتر متصل پر عطف کے لیے ضروری ہے کہ ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے تاکید لائی جائے جو یہاں موجود نہیں ہے. یعنی تقدیر عبارت لمبعوثون نحن ہونا چاہیے. لمبعوثون نحن ضمیر منفصل کے ذریعے فصل لانا چاہیے جو یہاں پر نہیں ہے. تو پھر اس کا عطف اس کے اوپر کیسے درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ضمیر منفصل کے ذریعے تاکید اس وقت ضروری ہے جب معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان فصل نہ ہو، ورنہ یعنی تو ضروری نہیں ہے. یہاں او آباؤنا میں حمزہ استفہام کا فصل موجود ہے. اوا آبا یہاں پر دیکھو اوا یہاں پر یہ حمزہ استفہام ہے اور اس حمزہ استفہام کی وجہ سے یہاں پر فصل موجود ہے. اس وجہ سے اس کا عطف جو ہے نا اس کے اوپر کیا ہے؟ درست ہے. اب اس کی وضاحت دیکھ لیجئے. دیکھیے وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور جو بائیں طرف والے ہیں وہ بائیں طرف والے کیسے برے ہیں. یعنی شمال اور مشامہ ایک چیز ہے، بائیں طرف اور نحوست. فی سموم وہ آگ میں ہوں گے، اور وہ آگ کی ایسی حرارت میں ہوں گے جو مسام میں سرایت کرنے والی ہوگی. وہ حمیم اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، ایسا گرم پانی جو حرارت کی انتہا کو پہنچا ہو. وظل من یحموم اور دوئے کے سایہ میں ہوں گے، سایہ دوئے کا سایہ ہوگا ان کے اوپر. اب لا بارد ولا کریم، دیکھو جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا. یعنی اس میں کوئی خوشی اور کوئی ٹھنڈک وغیرہ نہیں ہوگی. یعنی دیکھو سایہ کی جو دو صفات کی نفی کی گئی. جو سایہ کی دو صفات، پہلے یہ کہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ فرحت انسان کو جسم کو راحت اور فرحت دیتی ہے. تو یہ دو صفاتوں کی نفی کی، وہ دو صفات اس سایہ میں نہیں ہوگی. تو مراد یہ ہے کہ وہ سایہ تو ہوگا مگر عام سایوں کی طرح نہ ہوگا. اس کا نام سایہ ہی رکھا. پھر سایہ کی اچھی صفات یعنی برد اور راحت کی نفی کر دی، اور اس کا فائدہ سایہ والے کے لیے سوائے ایذا کے اور کچھ نہ ہوگا. وجہ اس کا کرم اور ایذا سے سایہ کے متعلق آرام حاصل ہونے کی جو دلالت تھی اس کا ازالہ ہو گیا، اور حاصل یہ کہ گرم یعنی نقصان دہ سایہ ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، وہ لوگ اس سے پہلے بڑے خوشحالی سے رہتے تھے، بڑے مزوں سے تھے. قبل ذلک سے مراد دنیا میں، یعنی مترفین خوشحال تھے، اس وجہ سے انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کی طرف توجہ ہی نہ کی اور عبرت سے بے خبر رہے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، وہ بڑے بھاری گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے. یسرون مداومت کرتے تھے. الحنث العظیم بڑا گناہ، یا تو اس سے شرک مراد ہے کیونکہ اس سے میثاق والا عہد ٹوٹ جاتا ہے، یا الحنث قسم والے عہد کو توڑنا، یا یہ کہ قیامت کا انکار تھے. تو اس کی دلیل پر یہ ارشاد باری تعالیٰ ہوگی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ وَكَانُوا يَقُولُونَ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، وہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے تو ہم کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو او آباؤنا الاولون، یا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے. تو یہاں پر حمزہ استفہام کو حرف عطف پر یعنی داخل کیا گیا، اور مبعوثن کے ضمیر پر اس کا عطف ہے. یعنی نحن کے ضمیر فاصل کے بغیر ہی خوب یعنی اس پر دراکر، جیسے اس کی تفصیل ماقبل میں نے ذکر کر دی ہے. تو دیکھو کہ اس لیے کہ حمزہ فاصل موجود ہے، جیسے کہ اس قول میں ہے ما یعنی ما اشرکنا ولا آبا انا، کیونکہ لا جو تاکید کی نفی کے لیے ہے وہ فاصل کافی ہے. تو یہاں پر وہ فاصل موجود ہے، تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پر اس کا عطف اس کے اوپر ڈالا. اس پر تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے. قل ان الاولین والآخرین، آپ کہہ دیجئے سب اگلے اور پچھلے. لمجموعون الی میقات، لمجموعون دیکھیے لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک معین تاریخ کے حد پر یعنی سب جمع کیے جائیں گے. مقرر حد جس سے دنیا کا وقت مقرر کیا. یہاں میقات کی اضافت یوم کی طرف، یعنی میقات کی اضافت یہاں پر یوم کی طرف ہو اور من کے حذف کے ساتھ ہے. یعنی جیسے کہ کہتے ہیں کہ خاتم فضت جیسے وغیرہ مثالیں ہیں. میقات کسی چیز کی یعنی مقررہ حد، جیسے میقات احرام ہے، وہ حدود ہے جن کو عمرہ یا حج کے لیے مکہ جانے والا بلا احرام عبور نہیں کر سکتا. تو اس سے وہ یعنی وقت مقرر مراد ہے. یعنی وہ ایسا وقت جگہ ہوگا کہ اسے وہ آگے پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، اسی جگہ تک یعنی استقرار اور قرار یعنی وہیں پر کڑے رہیں گے.
ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر ایک گمراہ جھٹلانے والوں، ضال یعنی ہدایت کو گم کرنے والے، مکذبین سے بعض یعنی بعد الموت کی تکذیب کرنے والے مراد ہے، اور وہ اہل مکہ اور جو انہی جیسے لوگ ہیں وہ مراد ہے، جو جیسے کہ اہل مکہ اس کی تکذیب کرتے تھے۔ پھر وہ آگے اور جو لوگ اس کی تکذیب وغیرہ کریں گے تو یہ سارے لوگ اس سے میں داخل ہوں گے۔ لآکلون من شجرۃ من زقوم، اب یہاں سے آگے جو نا ان کے جو کھانے پینے کے جو دوزخ میں ان کو جو کھانا پینا دیا جائے گا وہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔